السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ یہ دراصل بڑی اہم آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے ایک چیلنج پیش کر رہا ہے کہ جو ہے اگر تمہیں اس کے اندر کوئی شک ہے، یہ کلام کسی اور اللہ کا نہیں کسی اور کا ہے، تو تمام جن انس مل کر جو ہے اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ کلام نہیں بلکہ صورت لے کر آؤ، چھوٹی سی چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ہوتی ویسی صورت بھی لے کر آؤ۔ لیکن وہ چیلنج اب تک پورا کوئی بھی کر نہیں سکا اور نہ کر سکتا۔ تو یہ بڑی اہم آیتیں آیت نمبر 33 اور 34 ہیں۔ سورہ طور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو ان آیتوں کی ضمن میں جو تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے کہ قریش کے جو لوگ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ کلام کہتے ہیں، خود ان کا دل یہ جانتا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو اہل زبان ہیں، نہ صرف یہ کہ اسے سن کر صاف محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسانی کلام سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، بلکہ ان میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے وہ کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے۔ بس صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ کی تصنیف قرار دینے والے دراصل ایمان نہیں لانا چاہتے۔ یہ اصلی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے آپ صاف اور سیدھی بات جو قرآن مجید کی ہے اس کو اللہ کی کتاب کہنے کی بجائے جو اصل چیز یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے کیا کر رہے ہیں، وہ طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان کا سوال کے جواب کو یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اصل ان کی بیماری، روگ، ان کی ضد، ان کی انا، ان کی ہٹ درمی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے یہ جانتے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان لا کر نہیں دیتے تھے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام جو ہے بنا لائیں۔ تفسیر ہے یعنی بات صرف اتنی نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے، اور یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے۔ اگر تم اسے انسانی کلام لیتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی انسان نے تصنیف کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا جو چیلنج یہ کیا ہے کہ تمام انس اور دنیا کے جن دونوں مل کر جو ہے ایسا کلام لانے کو یہ کرو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، مگر تم نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ مکہ معظمہ میں اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں
اسے دہرایا گیا ہے، یہی چیلنج ہو، مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا نہ اس کے بعد آج تک کسی کی یہ جرات ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے، اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید جو ہے دراصل یہ ایک کیا ہے، معجزہ ہے، اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، جو اس کا یہ پیغام ہے، تمام انسانوں کو یہ پیغام ہے۔ اب جیسے اور بھی تفسیر ہے، بہرحال ہم اب دیکھیں گے کہ مختصر چند بڑی بڑی خصوصیات کیا ہے قرآن مجید کی۔ تو پہلا جو ہے، جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس ادب کا، عربی زبان کے ادب کا بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے۔ پوری کتاب میں 6666 آیتیں ہیں، 440 یا 441 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں۔ پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں، ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ سے گرا ہوا نہیں ہے۔ جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا موزوں ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں ادا کیا گیا ہے۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا اور ہر مرتبہ پیرائے بیان نیا ہے، جس سے تکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کی نشست ایسی ہے جیسے نگینے تراش تراش کر جڑے گئے ہوں، ایسی ہے، اور کلام اتنا مؤثر ہے کہ کوئی زباندہ آدمی اسے سن کر جو ہے سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ منکر اور مخالف کی روح بھی وجد کرنے لگتی ہے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے برابر تو درکنار، جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قدر و قیمت میں نہیں پہنچتی ہے۔ یہ خصوصیات ہیں قرآن مجید کے، جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ چیز ادا کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ 14.5 صدیاں گزر جانے پر بھی اس زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا۔ حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک جو ہے اس کا املا، اس کے انشاء، محاورے، قواعد، زبان اور استعمال الفاظ میں ایک ہی شان پر باقی رہ گئی ہے۔ لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی آج تک متروک نہیں ہوا، اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں مستعمل ہے، اس کا ادب آج بھی عربی کا معیاری ادب ہے، اور تقریر و تحریر میں آج بھی فصیح زبان وہی مانی جاتی ہے جو 1450 سال پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی۔ کیا دنیا کی کسی زبان میں کوئی انسانی تصنیف اس شان کی ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اس کے خیالات، اس کے اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی اور اتنی ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر جو ہے نہیں ملتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا
اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ یہ کیسی کوالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ تمام چیزیں آپ اپنے اندر آپ جو ہے اس کے ذریعے سے صحابہ کے اندر ٹرانسفر کیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے جیسی کوالٹیز سے قریب تو نہیں بلکہ بدول کافی حد تک وہ کوالٹیز خلفائے راشدین کے اندر ہے، عشر مبشرہ کے اندر ہے، ہاں صحابہ کے اندر ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا ان لوگوں کے اندر، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ پہلے پھر اس کی تاثیر نے ایک ایسی جاہل قوم، ایسی قوم کہ ہر برائی میں ملوث تھی، ایسی قوم جو ہر قبیلوں پر حملہ کرتی تھی، ڈاکہ زنی ڈالتی تھی، بچوں کو عورتوں کو غلام بنا لیتی، مردوں کو مارتی تھی، زندہ پیدا ہوئی لڑکیوں کو دفن کر دیتی تھی، کیسے کیسے برائیاں تھے۔ یعنی ایسی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات کے ذریعے سے اپنے اخلاق سے ان کو تبدیل کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ ویسے حالات جو دنیا میں نہیں آئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے اندر، اور وہاں برائیاں جو تھی ویسی برائیاں ویسی چیزیں نہیں ملتی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس قوم کے اندر دو بڑی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس قوم کے اندر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھی وہ خصوصیات؟ ایک خصوصیات وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے بہت مہمان نواز تھے، وہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم جائیں تو دیکھیں تو عرب جو ہے اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں، ہاں بغیر کسی گھر اگر ہم جائیں تو کھجور اور قہوہ یہ جو ہے رہتا ہی ہے، بغیر اس کے تو کوئی بھی غریب سے غریب آدمی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ پہلی چیز ان کے اندر مہمان نوازی تھی، ایک بہت بڑی کوالٹی۔ دوسری، اگر انہیں کوئی چیز صحیح سمجھ میں آتی تو اس پر جو ہے جم جاتے، اس پر ڈٹ جاتے، پھر اس کا مقابلہ کرتے اور صحیح کا ساتھ دیتے۔ یہ ان کی بہت دو خصوصیات جو تھی محسن انسانیت میں، ایسے غالباً اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا، ایک قوم کو بدلا اور ایسی قوم کو بدلا، تو ظاہر ہے اب اس سے زیادہ برائی تو کوئی قوم میں نہیں ہوگی۔ تو دنیا کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو ہمیں مایوس ہونے کا کوئی سلوشن، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ بدل سکتی ہے تو آج کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ اور اس کا بیس جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہی اس کو چینج کرنا۔ ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ وہاں سے وہ لوگ اٹھ کر دنیا کے بہت بڑے حصے کو بدل ڈالے۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر پورا وہاں تک چلے گئے، چائنا تک، چین تک چلے گئے، ادھر روس کور کر کے گئے، پھر یورپ میں گئے، افریقہ گئے، ہندوستان تک پہنچے، تمام جو ہے ملکوں تک جو ہے۔ امریکہ تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، امریکہ جو ایجاد ہوا جسٹ 400 ایئرس پہلے جو ہے وہ ایجاد ہوا۔ تو اتنے مقام تو پوری دنیا کے اوپر اس کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے کافی بڑے حصے کو جو ہے بدل ڈالے۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہو، ایسی انقلابی کتاب نہیں ملتی۔ یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی، بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل، خیالات کو بنایا، کتنی بڑی بات ہے، اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے، ایک بہترین تہذیب، کلچر جتنا جو دنیا کے اندر بھی کامیابی دے سکتا اور آخرت میں بھی کامیابی دے سکتا، ایسا کلچر بنا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم الحمدللہ کہ ایسی کتاب جو ہے ابھی ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں جتنا ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور عمل کریں۔ چوتھی بات جو ہے عمل کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، جہاں تک ہمارے رسوخ ہے، جہاں تک ہم کر سکتے کریں، کوشش کریں، اللہ کی مدد آئے گی، کوشش کریں اللہ کی مدد آئے گی۔ تو کم سے کم قیامت کے دن ہمارے پاس عذر تو رہے گا کہ جو ہے یہ ہم نے کوشش کی تھی، اس کے ہم مکلف ہیں۔ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو رزلٹ کو ہم نہ دیکھیں بلکہ ہم ہماری استطاعت کے مطابق جو ہے ہم کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ کریں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جس موضوع سے کتاب بحث کرتی وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے، بہت واسٹ ہے، جس کا دائرہ، جس کا سرکل، جس کا سرکمفرنس جو ہے ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے، پوری کائنات۔ وہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز اور انجام اور اس کے نظم، آئین، کانسٹیٹیوشن پر کلام کرتی ہے، پوری ازل سے ابد تک، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی بلکہ، اور قیامت تک جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، ناظم، اسے مینیج کرنے والا، مدبر کون ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے اختیارات ہیں، اور وہ حقیقت نفس الامری کیا ہے جس پر اس نے پورا نظام عالم قائم کیا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ دراصل دلائل ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی بندگی کیوں کرنی چاہیے۔ یہ وہ دلائل ہیں، وہ اس جہان میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام ٹھیک جو ہے واضح کر کے بتاتی ہیں کہ یہ اس کا فطری مقام اور یہ اس کی پیدائشی حیثیت ہے، جسے بدل دینے پر وہ قادر نہیں ہے، انسان قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا مدبر، اور اس کے اذن سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور اس حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر اور عمل کا صحیح راستہ کیا ہے، فکر اور عمل کا صحیح راستہ کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطابقت رکھتا ہے، اور غلط راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں۔ صحیح راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستوں کے غلط ہونے پر وہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز سے، نظام کائنات کے ایک ایک گوشے سے، انسان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے، اور انسان کی اپنی تاریخ سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب دعا کرتے ہیں عزیز ساتھیوں، اور اگر ہم اس دعا کو شعوری طور پر اگر ہم کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شعوری طور پر ہم سیدھے راستے کی طرف گامزن، ہمارے ذہن میں کم سے کم یہ رہے کہ ابھی ہم نے جیسے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم 3 فرض کے اندر 2 سنت کے اندر پڑھی، اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ سے ہم نے سیدھے راستے کی دعا مانگی، اور اللہ سے ہم نے کہا آمین، اے اللہ ہماری پکار سن لے، تو ہم اپنا قدم سیدھے راستے پر ڈالیں۔ اگر غلط راستہ اگر بعد میں آتا ہے تو غلط راستے سے ہم ہٹیں، سیدھے راستے پر ڈالیں۔ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو شعوری طور پر اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے دراصل کیا ہے، ہماری خامی ہے، قرآن کی، اسلام کی خامی نہیں بلکہ یہ ہماری خامی ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستوں پر کیسے اور کن اسباب سے پڑتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری قرآن مجید دے دیا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ ہے قرآن جو پڑھو، سمجھو، عمل کرو،
پہنچاؤ۔ اس کے ذریعے سے تم سیدھے راستے پر خود بھی چل سکتے اور دنیا کو بھی چلا سکتے۔ دنیا کو چلانا ہے، نہ کہ ہم جو ہے دوسروں کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے راستے پر نہیں چلنا، دوستوں کے راستے پر ہم نہیں چلنا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ ہے، اگر ہمارا دوست اس راستے پر نہیں چل رہا تو اس کو ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لانا ہے۔ یہ ہے، یہ ہمارے لیے سٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ ہم دوستوں کے معیار سے نہیں چلنا، یہ یاد رکھو۔ اور صحیح راستہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا صحیح راستہ ہے اور کون سا جو ہے ٹیڑھا غلط راستہ ہے۔ صحیح راستہ تو دنیا میں ایک ہی ہے، اور ایک ہی راستہ بتانے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ صحیح راستے کی طرف نشاندہی کر کے نہیں رہ جاتی، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے، جس میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذیب، تمدن، معیشت یعنی اکنومی، سیاست یعنی پولیٹکس، عدالت یعنی جوڈیشری، قانون یعنی لا، اخلاق یعنی مورل ویلیوز، تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کانشنس کو برائیوں سے پاک کرنا، نیکیوں کو نشوونما کرنا، عبادات ہمارے پریئرز، معاشرت سوسائٹی، یہ سب چیزیں ہیں۔ غرض حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مربوط ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ مزید وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتائج اس دنیا میں ہیں، اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ نظام ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے عالم میں رونما ہونے والے ہیں۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتی ہے۔ قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر بارہا بیان کیا ہے۔ انسان کو تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، دیکھو جو ہے اس راستے پہ اگر نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اس تغیر تبدیلی کے تمام مراحل ایک ایک کر کے بتاتی ہے، دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے، اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، کس طرح اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، کیسے ہمارے اعمال، اللہ نے جو ہم کو جو نعمتیں دی ہیں، جو وقت ہم کو دیا ہے، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پوچھے گا، میرا یہ وقت تم نے کیسے استعمال کیا، میری یہ نعمتیں کیسے تم نے استعمال کی، پوچھے گا۔ کن امور کی اس سے باس پرس ہوگی، کیسی ناقابل انکار صورت میں اس کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کیسی زبردست شہادتیں اس کے ثبوت میں پیش۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان شہادتوں کا تذکرہ کیا ہے، دلائل دیے ہیں، قیامت کے دلائل دیے ہیں، توحید کے دلائل دیے ہیں، رسالت کے دلائل دیے ہیں، آخرت کے دلائل دیے ہیں، تمام چیزوں کے دلائل دیے ہیں۔ جزا اور سزا پانے والے کیوں جزا اور سزا پائیں گے، پنشمنٹ ریوارڈ کیوں ملے گا ان کو، جزا پانے والوں کو، انعام پانے والوں کو کیسے انعامات ملیں گے، اور سزا پانے والوں کو کس شکل میں اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے۔ اس وسیع مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کا مصنف کچھ صغرا کبرا جوڑ کر چند قیاسات کی ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس کا مصنف حقیقت کا براہ راست علم رکھتا ہے، بلکہ علم کا سرچشمہ ہے، اسی کا عطا کردہ علم ہمارے پاس ہے، ہمارا خود کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہم کو علم عطا کیا وہ علم ہے۔ اس کی نگاہ، اللہ کی نگاہ ازل سے ابد تک سب کچھ دیکھ رہی ہے، تمام حقائق اس پر عیاں ہیں، کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ نوع انسانی کے آغاز سے اس کے خاتمے تک ہی نہیں، بلکہ خاتمے کے بعد
اس کی دوسری زندگی تک بھی وہ اس کو بیک نظر دیکھ رہا ہے، اور قیاس اور گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جن حقائق کو علم کی حیثیت سے پیش کرتا ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید جو باتوں کو پیش کرتا، جن حقائق کو پیش کرتا، جن علوم کو پیش کرتا، آج تک جو ہے وہ انسان اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ یہ صرف یہ ہمارا ایمان نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ کس نے دیا؟ وہ اللہ جو علم کا سر چشمہ ہے، وہ جس کے پاس حکمت ہے، اس نے یہ چیزیں دیا۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہماری اکثریت جو ہے یہ اسے سمجھتی نہیں ہے، ثواب کی غرض سے پڑھتی ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھتی ہے، اور عمل کی کتاب نہیں سمجھ۔ کتنا بڑا علم ہے جو تصور کائنات اور انسان وہ پیش کرتا ہے، وہ تمام مظاہر اور واقعات کی مکمل توجیہ کرتا ہے اور ہر شعبے علم تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ فلسفہ، سائنس اور علوم عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں، اور ان سب کے درمیان ایسی منطقی ربط ہے کہ ان پر ایک مکمل، مربوط اور جامع نظام فکر قائم ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے جو ہے ایک جامع نظام قائم ہوتا ہے، جامع فکر قائم ہوتا ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق انسان کو دی ہے، وہ صرف انتہائی معقول اور انتہائی پاکیزہ ہی نہیں بلکہ 1450 سال سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بے شمار انسان بالفعل اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے اس کی کہیں ہر جگہ جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور تجربے نے اس کو بہترین ثابت کیا ہے، کامیاب ثابت کیا ہے۔ کیا اس شان کی کوئی انسانی تصنیف دنیا میں موجود ہے؟ چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو؟ تو یہ ہے وہ تیسرا پوائنٹ۔ انشاءاللہ آئندہ اور بھی 3 پوائنٹ ہے، 7 پوائنٹ مفسر نے بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے آئندہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ یہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں اسے پہنچانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔